العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ناظرین، طالبات اور معلمات، آپ تمام کا مدرسہ بیت السلام کے مہینہ اجتماع میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا خاص عنوان ہے نماز کی فضیلت اور بے نمازی کا انجام، جس کی شروعات ہم قرأت کلام پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں مدعو کرتی ہوں محترمہ عائشہ بازی کو اور خالی اسما کو۔ نیچے سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے معلمہ عائشہ بیگم نے سورۃ المؤمنون کی تلاوت کلام پاک کی ہے، آیت نمبر 1 سے 11 تک، اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کی۔ یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، اس کے سوا جو اور ڈھونڈے وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے فضیلت نماز اس عنوان پر عالمہ کی طالبہ نیہا بیگم بیان کریں گے. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله أصحابه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام کو میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی فضیلت. عزیز سامعین، نماز دین کا ستون ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت محمدیہ پر سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت نماز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات پر 7 آسمانوں پر نازل کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو زمین پہ وحی کے ذریعے نازل کیا، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کو بلا کر تحفے میں دیا گیا ہے. اور نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا بیمار، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھو، لیکن نماز پڑھو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے مومنوں پر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے. جب بندہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا اور ان شروط کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی نماز کے ثواب برابر دیں گے. اس میں پہلا یہ ہے اچھی طرح وضو کرنا، اور دوسرا رکوع اور سجدے اچھی طرح کرنا، تیسرا خوشوع
کا ذریعہ نہیں ہے اور اس کا حساب فرعون، قارون اور حمان ان سب کے ساتھ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئیے آپ لوگوں کے آگے شرائط نماز پر بیان کرنے شیخ مصباح ہیں. آپ آ گئے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. نماز کے شروع. نماز نہیں ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شروع کا پایا جانا ضروری ہے. بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، سطر کو چھپانا، مرد کو ناک سے گھٹنوں تک اور عورت کو چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے. نماز کا وقت ہونا، قبلے کی رخ ہونا، نماز کی نیت کرنا. اگر شروع سے ایک شرط بھی بغیر کسی عذر کے ترک ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا منع ہے، ساری زمین پاک ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لینا چاہیے. البتہ مندرجہ ذیل جگہوں میں نماز پڑھنا منع ہے. ناپاک جگہ مثلاً بوٹ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، حمام، قبرستان، اونٹ باندھنے کی جگہ. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آئیے آپ لوگوں کے آگے ارکان نماز پر بیان کرنے آئیں گے سیدہ رویدہ. صدر مدرسہ بیت السلام، معزز معلمات، معزز مہمانان خصوصی، معزز سامعات، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا عنوان ہے کہ نماز کے ارکان. نماز کے ارکان 14 ہیں. پہلا، قیام، یعنی کھڑا ہو کر، یعنی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا. دوسرا، تکبیر تحریمہ کہنا. تیسرا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. چوتھا، رکوع کرنا. پانچواں، رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہونا. چھٹا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. ساتواں، سجدے سے سر اٹھانا. آٹھواں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. نوواں، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. 10واں، آخری تشہد میں التحیات پڑھنا. 11واں، آخری تشہد میں درود پڑھنا. 12واں، 2 سلام پھیرنا. 13واں، تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا. 14واں، وہ آخری ارکان، تمام ارکان کو ترتیب و ارادہ کرنا. ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بھی جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر غفلتاً چھوٹ جائے تو یاد آنے کے بعد سجدہ سہو کر لینا چاہیے. آخر میں اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز ترتیب سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے واجبات نماز پر بیان کرنے آئیں گے عائشہ حذیفیہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج میرا یہ عنوان ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات 8 ہیں۔ پہلا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کہنا۔ دوسرا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، امام اور منفرد دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا، ربنا ولک الحمد کہنا، امام، منفرد اور مقتدی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ چوتھا، رکوع کی دعا پڑھنا۔ پانچواں، سجدے کی دعا پڑھنا۔ چھٹواں، دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا۔ ساتواں، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ آٹھواں، پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا۔ اگر ان واجبات میں سے ایک واجب بھی عمدن چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر شعوراً چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب آپ لوگوں کے آگے نماز کی سنتوں پر بیان کرنے آئیں گے فوزیہ سلطانہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی سنتیں۔ نماز میں دو قسم کی سنتیں ہیں۔ پہلی قولی سنت، دوسری فعلی سنت۔ نماز کی قولی سنت، دعائیں استفتاح پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی سنتیں۔ نماز میں دو قسم کی سنتیں ہیں۔ پہلی قولی سنت، دوسری فعلی سنت۔ نماز کی قولی سنت، دعائیں استفتاح پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ تیسرا، آمین کہنا۔ ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت یا چند آیات پڑھنا۔ پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا۔ آخری تشہد میں درود کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا۔ فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کرنا۔ ظہر و عصر کی چاروں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں ساری قرات کرنا۔ نماز کی فعلی سنت، نماز میں 4 مقام پر رفع الیدین کرنا۔ تکبیرات تحریمہ کے وقت، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے آپ لوگوں کے آگے ابتدائیہ اور عالمات کی طالبات عائشہ بیگم اور عالیہ خان بتائیں گے کہ وہ کام جو نماز میں جائز ہے اور وہ کام جو نماز میں جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کام جو نماز میں جائز نہیں ہے: کھانا پینا، ہنسنا، بغیر ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا، نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران اگر دل میں شیطانی خیالات اور وسوسے پیدا ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس سے شیطانی وسوسے اور خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا نماز توڑے اور ناک پر ہاتھ رکھے نکل جائے اور دوبارہ وضو کر پھر سے نماز ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کام جو نماز میں جائز ہے: امام کو لقمہ دینا۔ امام اگر
कोई आयत भूल गए तो दूर से याद दिलाना। इमाम अगर नमाज में कोई गलती करे तो दूर से तम्बील करना। मर्द सुबहान अल्लाह कहकर तम्बील करे और अगर इमाम के पीछे औरत भी नमाज पढ़ रही हो तो थाली बजाकर इमाम को तम्बील करे। बच्चा और बच्ची को लेकर नमाज पढ़े। रुकू और सजदे के दरमियान जमीन पर बिठा दे, फिर क़याम के वक्त उठा ले। हथेली के इशारे से सलाम का जवाब देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आइए अब आप लोगों के आगे नाज़िमा बेगम आएंगे और नमाज में सुस्ती करने का अंजाम पर बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी इस तकरीर का उन्वान है नमाज में सुस्ती करने का अंजाम। मैंने अभी आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन फलाह पा गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया और अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी। मगर तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। मेरी अजीज बहनों, नमाज में सुस्ती करने का अंजाम बहुत ही बुरा है। नमाज में सुस्ती करने से दुनिया में भी कामयाबी नहीं मिलती और आखिरत में तो इसकी बहुत बड़ी सजा है। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे तो आपने देखा कि एक शख्स को फरिश्ता पत्थर से बहुत बुरी तरह उसके सर पर मार रहा था और उसका सर रेजा रेजा होता और फिर अल्लाह ताला उसे अपनी पहले हालत पर ला देता। इस तरह फरिश्ते उस शख्स को अल्लाह के हुक्म से सजा देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते से पूछा कि ये कौन है और ये सजा इसको क्यों मिल रही है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये कुरान तो पढ़ता था लेकिन नमाजों के वक्त सोया रहता था। लोगों, नमाज तो मुनाफिकों पर भारी होती है और आज हम नमाजों को कितनी आसानी से छोड़ देते हैं। ये कहते हैं हम दावत में गए थे, खा रहे थे, सो रहे थे, हत्ता कि मामूली बातों का नमाजों को छोड़ देते हैं। सिर्फ नमाजों को ही पीछे छोड़ देते हैं और दुनिया के सब कामों को अंजाम देते हैं। ये हाल हम सब का है। बहनों, जरा गौर तो करो कि हम कहाँ हैं, कहीं हम मुनाफिकों की सफ में तो नहीं। आज हम अपने आप का मुहासबा करें कि हमको किसकी सफ में ठहरना है, मुनाफिकों की या मोमिनों की। और खुसूसन असर की नमाज के बारे में कुरान और हदीस में ताकीद की गई है और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी नमाज अता रह जाए वो ऐसा है और उसकी जिंदगी के अंदर जो भी मालो दौलत है सब बर्बाद हो गया और उसके खानदान के अंदर एक बच्चा भी नहीं बचा, सब मर गए। इतना उसको नुकसान हुआ। और हम इंसान कहते हैं कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमको इसका इल्म ही नहीं है। इसलिए हमको इल्म होना कितना जरूरी है। तो मेरी बहनों, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें, नहीं तो हम आखिरत में पछताने
بچانے والوں میں ہو جائیں گے. نہیں, ہم کو بچانے والوں میں نہیں ہونا ہے. تو آؤ ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کریں. وہ رب جو ہم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. ہم انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ, ہم سب کو 5 وقت کے 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا ادا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے عالمیت کی طالبہ تسلیم بیگم آئیں گے اور آپ کے سامنے نماز چھوڑنے کی وعید پر خطاب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. وقال اللہ تعالی ایضا وإذا قیل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. محترم مکرم صدر مدرسہ بیت السلام و مشفق معلمات مدرسہ بیت السلام اور میری عزیز سامعات, آج اس پررونق مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز چھوڑنے کی وعید. عزیز سامعین, قرآن میں 99 آیتیں تو نماز کی ترغیب و تاکید اور اس کی فضیلت و اہمیت کے مطابق آئی ہے, جن میں نماز کو دین یا دین کی اصل وساط کہا گیا ہے اور نماز نہ پڑھنے کو کفر یا دین سے خروج اور دولت اسلام سے محرومی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اکثر مفسرین کے نزدیک نماز ہی کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی سورہ روم کی آیت سے یہ مفہوم ملتا ہے, یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی اہل ایمان سے ہٹ کر مشرکوں سے جڑ جاتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بارے میں احکام الہی کی تعمیل نہ کرنے والے, یعنی نماز نہ پڑھنے والے, وہ مومنوں کے زمرے میں سے نہیں, یعنی وہ مومنوں کی جماعت میں سے نہیں, بلکہ وہ منکرین و مکذبین میں سے ہوگے, یعنی انکار کرنے والے اور جھٹلانے والوں میں سے ہوگے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. جبکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے, اور خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. عزیز سامعات, قرآن و حدیث میں نماز چھوڑنے کو کفر یا کفر تک پہنچانے والا گناہ بتایا گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے, یعنی اگر بندہ نماز چھوڑا تو وہ کافروں میں سے شمار ہو جائے گا. اسی طرح حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کو 7 باتوں کی وصیت فرمائی, جن میں سے سب سے پہلے اور اہم 2 باتیں یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو, جو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ کی بٹی میں بھون دیا جائے, اور خبردار
کبھی نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت سے نکل گیا. اللہم احفظنا من ذالک، اللہم احفظنا من ذالک. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اس میں کچھ حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. نماز کے بغیر دین نہیں. دین میں نماز کا وہی درجہ ہے جو انسان کے جسم میں 7 درجہ رکھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اہل ایمان نماز کے سوا کسی اور دینی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ مسلمان کی نماز چھوڑ سکتا ہے. لیکن یہ گردش دورہ کے لیے یا اسے ہماری ایمان کی کمزوری کا نام دیجیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایمان نشانی اسلام کی علامت ہم میں موجود نہیں ہے. آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں. چلتا نہیں کچھ زور خزاں کے آگے، چلتا نہیں کچھ زور خزاں کے آگے، مشکل ہر ایک آسان ہے رضا کے آگے. اللہ جھکاتا ہے اسے ہر در پر جو سر نہیں جھکاتا ہے اللہ کے آگے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز